نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے کیا نصیحت کی، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت سلیمان بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دبلے پتلے عمر رسیدہ بڑے میاں ہیں۔ ان کا ظاہری منظر جو نظر آ رہا تھا، ان کی عقل اور ان کی گفتگو اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم سے یہ بات کی کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ مجلس تم پر اللہ کی حجت ہے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ سب آگے پہنچا دیا، لہٰذا تم جو کچھ سن رہے ہو اسے آگے پہنچا دینا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو انہیں جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب و غنیمت دے کر انہیں واپس کر دیں گے۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں سے ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے شہادت کا مرتبہ دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر مسجد گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے موت دیکھ کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ پھر فرمایا جہنم پر ایک بڑا پل ہے جس سے پہلے 7 چھوٹے پل ہیں، ان میں سے درمیان والے پل پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا، جب وہ درمیان والے پل پر پہنچ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم پر کتنا قرضہ تھا۔ وہ اپنے قرضے کا حساب لگانے لگے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: پھر وہ بندہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حدیث اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ بندہ کہے گا میرے رب مجھ پر اتنا قرضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا قرضہ ادا کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو اور اس کے قرضخواہوں کو دے دو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرضخواہوں کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو۔ چنانچہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر بھی مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، تم تو زمانہ جاہلیت والوں سے زیادہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درہم دینار اس لیے دیے ہیں کہ تم 1 درہم اور 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 700 درہم اور 700 دینار کا ثواب حاصل کرو۔ تو پھر تم لوگ تیلیوں میں درہم و دینار بند کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم، یہ تمام فتوحات ایسی تلواروں کے ذریعے سے ہوئی ہیں جن میں زینت کے لیے سونا اور چاندی لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ کچا پٹا سیسا اور لوہا لگا ہوا تھا۔